ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا حافظ شاہد محمود صاحب ذیل شرف ہو، انتہائی قابل احترام مہمانان عظیم وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن مجید کی بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں قرآن پاک بہت بڑی نعمت ہے. خطبہ کے دوران میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس قرآن کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا. چنے ہوئے بندوں کو قرآن کا وارث بنایا ہے. فرمایا ثم اورثنا، یہ سورہ فاطر کی آیت مبارکہ ہے. ہم نے وارث بنایا الکتاب، اس کتاب کا، قرآن پاک کا، الذین اصطفینا، وہ لوگ جنہیں ہم نے چن لیا، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے. مفسرین فرماتے ہیں وہ کون سے چنے ہوئے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے قرآن کا وارث بنایا ہے. اس وقت دنیا میں 7 ارب 90 کروڑ انسان ہیں، جن میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، زرتشتی بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں. اور قرآن کے وارث کون ہیں؟ جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس آیت مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر مسلمان قرآن کا وارث ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے. اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے. یہ جو الفاظ ہیں الذین اصطفینا، کہ انہیں قرآن کا وارث بنایا جنہیں ہم نے چن لیا ہے. تو اللہ نے ہمیں ہندوؤں کے گھر نہیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے گھر نہیں پیدا کیا کہ ہم قرآن سے دور رہتے. اللہ نے ہمیں حضور کے غلاموں کے گھروں میں پیدا کیا. یہ اللہ نے چن لیا ہے، اس روح کو محبوب کی امت میں پیدا کرنا ہے، اس روح کو بھیجنا ہے تو اہل اسلام میں بھیجنا ہے. حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، نبیوں میں میں تمہارے حصے آیا ہوں. فرمایا نبیوں میں میں تمہارے حصے آیا ہوں اور امتوں میں تم میرے حصے آئے ہو. دونوں نسبتوں میں ہمارا ہی فائدہ ہے. فرمایا انا حظکم من الانبیاء، نبیوں میں میں تمہارے حصے آیا ہوں، سب سے اولا و اعلیٰ. اور فرمایا وَأَنْتُمْ حَظِّي مِنَ الْأُمَمْ، امتوں میں تم میرے حصے آئے.
تو وہ بندے رب کو کتنے پیارے ہیں جو محبوب کے حصے میں ڈالے ہیں، وہ کتنی خوش نصیب روحیں ہیں جو محبوب کے حصے میں ڈالی ہیں۔ کنتم خیر امت، فرمایا تم سب امتوں سے بہتر۔ ثم اورثنا، پھر ہم نے وارث بنایا الکتاب، اس شانوں والی کتاب کا، الذین اصطفینا من عبادنا، ان خوش نصیبوں کو جنہیں ہم نے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک بلند منصب کے لیے منتخب فرمایا، چنا، لیکن امت کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے نہ کبھی قرآن پڑھا، نہ قرآن سیکھا، نہ قرآن پر عمل کیا، نہ قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچایا۔ ہاں صرف مانتے ہیں کہ قرآن پر ایمان ہے، صرف اتنا تعلق ہے ان کا قرآن کے ساتھ کہ وہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، بس اس سے آگے ان کا کوئی تعلق نہیں قرآن کے ساتھ، نہ تلاوت کرتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ قرآن پر عمل کرتے ہیں، نہ قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ انہیں بڑی نعمت دی گئی پر انہوں نے قدر نہیں کی کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ عملی تعلق نہیں جوڑا، صرف ایک تعلق ہے کہ یہ قرآن کو مانتے ہیں، باقی عمل قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، ان کے عمل کچھ اور ہیں، یہ قرآن سے ہٹ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جو قرآن کو مانتے تو ہیں لیکن ان کا عمل گواہی نہیں دیتا، عمل وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، قرآن کو عمل کے وقت چھوڑ دیتے ہیں، فرمایا یہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ دوسری قسم وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ وہ ہیں جو ملے جلے عمل کرتے ہیں، کبھی نیکیاں کر لیں، کبھی گناہ کر لیے، کسی دن قرآن پڑھ لیا اور کبھی مہینے گزر گئے قرآن کھول لے۔ ان کا جو رویہ ہے وہ ملا جلا، نیکیوں اور گناہوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ان پر نیکیوں کا رنگ غالب نہیں ہے، کبھی نیکیاں کر لیتے ہیں، کبھی گناہ کر لیتے ہیں، یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے گئے، نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، قرآن کو سیکھتے بھی ہیں کہ قرآن کے اندر ہمارے لیے حکم کیا اترا ہے، سیکھتے ہیں، قرآن پر عمل بھی کرتے ہیں، قرآن حکم دیتا ہے یہ گردن جھکا لیتے ہیں، عمل کرنے سے پہلے یہ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ عمل کرنے کی اجازت ہے، قرآن اجازت دیتا ہے وہ عمل کر لیتے ہیں، قرآن روکتا ہے وہ رک جاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، یہ لوگ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے ہیں۔ لیکن جب نیکیوں میں آگے بڑھنے والوں کا ذکر کیا تو فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ نے انہیں خاص توفیق عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے ہیں۔ کوئی شخص نیکی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ سورہ ہود میں ہے، حضرت شعیب علیہ السلام وہ فرماتے ہیں وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، میں جو نیکیاں کر رہا ہوں یہ اللہ کی مدد سے ہی کر رہا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام معصوم ہیں، نبی ہیں، نبی ہو کر، معصوم ہو کر، بلند مرتبہ ہو کر پھر یہ فرما رہے ہیں وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، میں جو بھی نیک عمل کر رہا ہوں رب نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، رب کی مدد سے ہی کر رہا ہوں۔ تو جو آج میں نے خطبہ میں تلاوت کی، قرآن پاک کے ساتھ بندوں کی 3 قسمیں بیان کی گئیں،
کچھ وہ ہیں جو صرف مانتے ہیں آگے عمل نہیں ہے، کچھ وہ ہیں جن کے عمل ملے جلے، کچھ قرآن کے مطابق کچھ قرآن کے خلاف، تیسری قسم وہ ہے جن کا ہر عمل قرآن کے مطابق ہے۔ فرمایا اللہ نے ان کو خاص توفیق دی، یہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئی۔ جسے توفیق مل جاتی ہے اس کے لیے بڑا کام بھی چھوٹا ہی لگتا ہے، مشکل کام بھی آسان ہی لگتا ہے، وہ ہمت کرتا ہے، چلتا رہتا ہے، منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور جو توفیق سے محروم کر دیا جائے اس کو چھوٹا کام بھی بڑا نظر آتا ہے، وہ منزل کی طرف قدم اٹھانے سے پہلے ہی ہمت ہار بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں اس منزل پر تو پہنچا ہی نہیں جا سکتا، یہ تو کام ہی بڑا اوکھ ہے، کیونکہ وہ توفیق سے محروم ہو گئے۔ اللہ جسے توفیق عطا کرتا ہے اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اس کے دل میں کام کرنے کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، اپنی خاص مدد شامل حال کر دیتا ہے، پھر مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے، پھر اس کی کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی۔ اور جو محروم کر دیا جاتا ہے اس کے ذہن میں کبھی خیال ہی نہیں آیا بھی تہجد بھی پڑھنی چاہیے، کبھی خیال ہی نہیں گزرا ذہن سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا چاہیے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا واللہ انی لاحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں ایک صحابی سے، کیا شان ہے اس صحابی کی جسے اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ معاذ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل کے تخت پہ بھی بس آپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا معاذ میں تمہیں ایک دعا یاد کراتا ہوں، یہ فرض نمازوں کے بعد پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، شکر کی توفیق عطا فرما، اور اچھے انداز میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کبھی غرور میں گھمنڈ میں نہ رہے کہ میں جب چاہوں گا نیکی کر لوں گا، ابھی میں ہی نہیں چاہتا، جب میں فیصلہ کر لوں گا نا تو پھر میں بڑی بڑی نیکیاں کروں گا۔ کبھی اپنی طاقت قوت اپنی قوت ارادی کے گھمنڈ میں نہ رہیں، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی پیش کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اپنی حاجت مندی پیش کریں، اپنی فقیری پیش کریں کہ یا اللہ میں محتاج ہوں تیرے دروازے کا، تو کرم کرے گا تو مجھے نیکیوں کی توفیق مل جائے گی۔ عاجزی سے توفیق مانگنا چاہیے۔ اسی لیے آیت مبارکہ کے آخر میں فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، ذالک کو باذن اللہ کی طرف لوٹائیں تو پھر معنی یہ بنتا ہے جسے اللہ توفیق دے دے نیکی کرنے کی توفیق، اس پر اللہ کا بڑا فضل ہو گیا ہے، صرف فضل نہیں بڑا فضل۔ ذالک هو الفضل الکبیر، نیکیوں کا رجحان دل میں پیدا ہو جانا، گناہوں سے بچنے کا جذبہ دل میں پیدا ہو جانا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں پیسے ملے تو یہ فضل ہے، اس لیے ہم نیا مکان بنوا کے اوپر لکھوا دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، دکان بنوائی لکھوا دیتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دولت فضل نہیں، دولت بھی فضل ہے، رزق فضل ہے، پر قرآن کہہ رہا ہے ذالک هو الفضل الکبیر، دولت ملے یہ فضل ہے، نیکیوں کی توفیق ملے یہ فضل کبیر ہے، یہ اس سے بڑا فضل ہے۔ فرق سمجھ آیا؟ رزق ملے یہ فضل ہے، پر نیکیوں کی توفیق مل جائے یہ صرف فضل نہیں، یہ فضل کبیر ہے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بڑا فضل ہے کہ کسی کو اپنی آخرت سنوارنے کی فکر پیدا ہو جائے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم
آپ کا فرمان ہے جسے ضرورت کے مطابق رزق ملتا رہے اور اس مومن کا دھیان اپنی آخرت سنوارنے کی طرف ہو، بس ضرورت کے مطابق اسے دنیا میں رزق ملتا رہے اور وہ مصروف رہے اپنی آخرت سنوارنے میں، وہ خوش نصیب انسان ہے جس کا دھیان اس طرف ہو کہ مجھے تخلیق کس کے لیے کیا گیا ہے، مجھے پیسے بنانے والی مشین نہیں بنایا گیا کہ صرف پیسوں کی طرف ہی دھیان ہو۔ اللہ نے باطن میں روح رکھی ہے، اللہ نے بڑے اعلیٰ مقصد کے لیے انسان کو تخلیق کی ہے۔ کس مقصد کے لیے ہم بنائے گئے یہ قرآن بتائے گا۔ اس لیے جس نے قرآن سے تعلق جوڑا اور قرآن کے حقوق ادا کیے، اللہ کی خاص توفیق اس کے شامل حال ہو گئی، وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ صرف دنیا کی کامیابی نہ مانگے، دنیا اور آخرت۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جس کی یہ دعا قبول ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ مومن دنیا کو بھلا کے، ترک کر کے آخرت کی طرف نہیں توجہ کر رہا، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی مانگ رہا ہے۔ قرآن پاک نے جو دعا سکھائی ہے اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، جنہیں اللہ نے خاص توفیق عطا فرمائی وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ تو ایک وظیفہ تو میں نے عرض کیا ہے کہ توفیق مانگنی چاہیے۔ دوسرا وظیفہ، جب بھی کوئی نیکی کرے تو شکرانہ کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے یہ نیکی میں نے کی ہے، تیرا شکر ہے کہ توفیق دی ہے۔ اللہ اور توفیق عطا کرتا ہے۔ مثلا مسجد میں آ گئے نا تو شکرانہ کریں، یا اللہ شکر ہے اپنے گھر بلا لی ہے، اب مجھے اس طرح نماز کی توفیق دے جس طرح نماز پڑھنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ مسجد آنے پر شکرانہ کریں، اللہ نماز پڑھنے میں خشیت عطا فرما دے گا، اخلاص عطا فرما دے گا۔ تو توفیق حاصل کرنے کے لیے ایک وظیفہ شکرانہ ہے۔ ایک اور آسان سا وظیفہ توفیق حاصل کرنے کے لیے وہ ہے خدمت، والدین کی خدمت، استاد کی خدمت، مرشد کی خدمت، یا ویسے خدمت خلق۔ کوئی یتیم ہے اس کی مدد، کوئی بھوک ہے اس کو کھانا کھلانا، اس سے اللہ توفیقات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، جس پر باپ راضی اس پر خدا راضی۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس پر خدا راضی ہو خدا اسے نیکیوں کی توفیق نہیں عطا کرے؟ توفیق عطا کرے۔ تو باپ کی خدمت کرنے سے رب راضی ہو رہا ہے، جب رب راضی ہوگا وہ نیکیوں کی توفیقات عطا فرما دے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہو گیا۔ حضور نگاہ کرم فرمائے، حضور چاہتے صرف توجہ سے دل نرم کر دیتے، اور ایسا بھی حضور نے کئی مواقع پر کیا ہے۔ حضور چاہتے پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرما دیتے، ایسا بھی حضور نے کئی مواقع پر کیا۔ لیکن آج حضور نے کرنے والے دو عمل بتائے، چونکہ حضور نے تو سارا دین امت تک پہنچانا ہے۔ کسی موقع پر صرف نگاہ فرما کے توجہ کر کے دل کو نرم کر دیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ۔ کسی موقع پر کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیا۔ مسند امام احمد کی حدیث ہے، صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل سخت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، جاؤ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ اس حدیث میں حضور نے دو عمل بتائے، کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ یا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ جب ان کے دل سے، یتیم کے دل سے یا جس کو تم نے کھانا کھلایا ہے اس کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے گی، اللہ تمہارے دل پہ نظر رحمت فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کسی دکھی کا دکھ دور کر دو،
اللہ تمہارے دل پہ نظر رحمت فرما دے گا، تمہیں توفیق مل جائے گی، نیکیوں کے دروازے کھل جائیں گے، دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی۔ تو توفیق حاصل کرنے کا ایک وظیفہ کیا ہے؟ خدمت۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ تاجدار گولڑا کے مرشد ہیں، وہ اپنے مرشدوں کے ساتھ سارا دن توسا شریف کے شیخ حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سواری کے ساتھ چلتے رہے اور سارا دن مرشد کی خدمت میں رہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں تو پریشان ہیں۔ حضرت پیر پٹھان فرماتے ہیں شمس الدین کیوں پریشان ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور سارا دن آپ کی سواری کے ساتھ دوڑتا رہا ہوں، تھک گیا ہوں، سوچ رہا ہوں سو گیا تو آج تہجد کے وقت اٹھ نہیں سکوں، تھکاوٹ بڑی ہوئی ہے، ڈر رہا ہوں کہیں میری تہجد نہ قضا ہو جائے۔ کس کے لیے پریشان تھے؟ فرض کے لیے یا نفل کے لیے؟ کیسے لوگ ہیں، نفلوں کی اتنی فکر کر رہے ہیں کہ آج میں تھکا ہوا ہوں کہیں میری تہجد نہ قضا ہو جائے۔ حضرت پیر پٹھان نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، پروردگار میرے شمس کی تہجد نہ قضا ہو۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں وہ جو مرشد نے سفر میں دعا دی تھی ساری زندگی میری تہجد ہی نہیں قضا ہو۔ تو خدمت جو ہے یہ توفیقات کے دروازے کھلوا دیتی ہے، چاہے کسی یتیم کی مدد کریں، کسی دکھی کو کھانا کھلائیں، یا والد کی خدمت کریں، باپ کی دعا لیں یا مرشد کی دعا لیں۔ خدمت جو ہے یہ توفیقات کے دروازے کھلوا دیتی ہے۔ 3 وظیفے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے توفیق حاصل کرنے کے لیے۔ ایک تو رب سے توفیق مانگے اور اس غرور میں نہ رہے کہ میں اپنے ارادے سے سب کچھ کر سکتا ہوں، یا اللہ میں حاجت مند ہوں، تیری نگاہ کرم ہوگی تو میں نیکی کر سکتا ہوں۔ اور دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ شکرانہ کریں، چھوٹی نیکی کی ہے شکرانہ کریں، اللہ بڑی نیکی کی توفیق عطا کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا وظیفہ میں نے عرض کیا ہے خدمت۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ جسے توفیق عطا فرمائے گا وہ نیکیوں میں آگے بڑھ جائے گا۔ 3 قسمیں قرآن کے وارثوں کے حوالے سے بیان ہوئی۔ ابتدا میں اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا ہم نے چنے ہوئے لوگوں کو قرآن کا وارث بنایا، اب قیامت تک کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی، حضور آخری نبی ہیں، قرآن آخری کتاب ہے، قیامت تک جس نے بھی ہدایت حاصل کرنی ہے اسے قرآن سے ہی تعلق جوڑنا ہوگا، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم دنیا تک قرآن کا یہ پیغام پہنچائیں، قرآن کی ہدایت دنیا تک پہنچائیں، قرآن جو راستہ دکھاتا ہے وہ دنیا تک پہنچائیں۔ دنیا تک پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو اپنے گھر والوں تک نہیں پہنچاتے، بھائی بہنیں جو گھر میں رہتے ہیں ہم تو ان کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے۔ حضرت فاروق اعظم کی ہمشیرہ نے قرآن ہی سنایا تھا، فاروق اعظم کے قدم حضور کی غلامی کی طرف اٹھ گئے۔ کاش آج بھی کوئی ایسی بہن اللہ میری امت کو عطا فرمائے کہ جو بھائی سے کہے میں دنیا کی چیزیں نہیں تجھ سے مانگتی، تو بیٹھ میں قرآن پڑھتی ہوں تو قرآن سن۔ جب بہنیں اپنے بھائیوں کو قرآن سناتی تھیں پھر فاروق اعظم جیسی ہستیاں اس امت میں کسی دور میں یہ معیار تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء مرید ہونے گئے ہیں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو بابا صاحب نے فرمایا مرید بعد میں کروں گا، پہلے یہ بتاؤ قرآن پڑھنا آتا ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے عرض کیا حضور آج تک قرآن ہی سیکھ ہے۔ بابا صاحب نے فرمایا پھر سناؤ قرآن۔ حضرت نظام الدین اولیاء ابھی مرید نہیں ہوئے، قرآن سنا رہے ہیں، اور بابا فرید الدین قرآن سن رہے ہیں۔ جس سے حافظ شاہد صاحب قرآن سنے نا وہ سنانے والا بھی ڈرے گا کہ کوئی غلطی نکلی آئے گی، کیونکہ یہ عالم ہے، تو جس کا سن ہی بابا فرید رہے۔ جب تلاوت مکمل ہوئی تو بابا صاحب نے فرمایا نظام الدین بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہو پر ابھی اور محنت کی ضرورت ہے۔ نظام الدین اولیاء عرض کرتے ہیں حضور میں اسی لیے بیعت کرنے آیا ہوں، مجھے قرآن پڑھنا سکھا دیں۔ کبھی لوگ اس لیے آستانوں پہ جاتے تھے بیعت ہونے کہ مجھے قرآن پڑھنا آ جائے، دین کی سمجھ آ جائے۔
لیکن اب ہمارے مقاصد بیت کے جو ہیں وہ بدل گئے، ان میں بھی مادیت آ گئی، وہ روحانیت والا پہلو نہیں رہا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ آیت کے شروع میں یہ خوش نصیبی بیان کی گئی ہے، حضور کا ہر غلام قرآن کا وارث ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کے حقوق ادا کرے، قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ پھر آگے 3 قسمیں بیان ہوئیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جو نیکیوں میں آگے بڑھ گئے قیامت کے دن ان کا حساب نہیں ہوگا، اللہ بغیر حساب کے نہیں بخشے۔ جو مقتصد ہیں، درمیانہ راہ، ملا جلا عمل، ان کا حساب ہوگا، لیکن حساب نرمی سے ہوگا، چونکہ یہ نیکیاں بھی کرتے تھے۔ کچھ عرصہ انہیں مقام حساب پہ روکا جائے گا، نرمی سے حساب ہوگا، پھر انہیں بخش دیا جائے گا۔ اور فرمایا جو تیسری قسم ہے نا آیت میں، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان کا حساب سختی سے ہوگا۔ یہ کون ہے؟ جنہوں نے نہ کبھی قرآن پڑھا ہے، نہ سیکھا ہے، نہ قرآن پہ عمل کیا ہے، نہ قرآن کا پیغام کسی تک پہنچایا ہے، بس قرآن کو مانتے تھے، ایمان تھا، آگے تعلق کوئی نہیں تھا۔ فرمایا ان کا حساب سختی سے ہوگا، انہیں کچھ عرصہ مقام حساب میں روک دیا جائے گا۔ یہ جو مقام حساب میں روک کر سختی سے ان کا حساب ہو رہا ہے، یہی ان کے گناہوں کی سزا ہوگی۔ لیکن چونکہ یہ قرآن کو مانتے تھے صحیح العقیدہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخشش عطا فرما۔ تفسیر ابن عباس سے یہ روایت میں نے آپ کو سنائی ہے، وہ جو بغیر حساب کے بخش دیے جائیں گے وہ کون ہیں؟ جنہیں اللہ تعالیٰ جن توفیق دیتا ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ، وہ جنہوں نے نیکیاں کی، بھلائی کی، ان کے لیے بھلائی ہوگی، وزیادۃ، اور کچھ زیادہ انہیں عطا کیا جائے گا۔ یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا زیادہ، یہ اردو کا نہیں، یہ عربی کا لفظ ہے، اور قرآن میں آیا ہے زیادہ کا لفظ، للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کر بھلا ہو بھلا، کر بھلا ہو بھلا۔ للذین احسنوا، جنہوں نے بھلا کیا، الحسنی، ان کے لیے بھلا ہے، لیکن کیا صرف نیکیوں کا اجر ہی ملے گا؟ نہیں، وزیادۃ، اللہ اپنے فضل سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ صرف ان کے عمل کے مطابق نہیں اجر عطا کرے گا، عمل تھوڑا ہے اللہ اجر زیادہ عطا فرمائے گا، عمل چھوٹا ہے اللہ اجر زیادہ عطا فرمائے گا۔ ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ زیادت ان سے کیا مراد ہے کہ زیادہ اجر دیا جائے گا؟ فرمایا جب جنتی جنت میں پہنچ گئے، جنت کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، ایسی نعمتیں جن کا خیال ہی نہیں کبھی تھی کسی دل میں آیا۔ نعمتیں دنیا میں بھی ہیں پر اصل نعمتیں آخرت میں ہیں۔ دنیا میں تو تھوڑا سا تعارف ہو رہا ہے نعمتوں سے، تھوڑا سا تعارف، ورنہ اصل نعمتوں کا گھر جنت ہے۔ دنیا میں نعمتیں ہیں پر ساتھ تکلیفیں بھی ہیں، بندے کے پاس دولت تو ہے پر بیماریاں بھی ہیں، دنیا میں رنج بھی ہے، غم بھی ہے، نعمتوں کے ساتھ غم ملے ہوئے ہیں۔ جنت میں صرف نعمتیں ہوں گی، غم، رنج، تکلیف، تو نعمتوں کا مزہ تو وہاں آئے گا نا جہاں صرف نعمتیں ہیں۔ دنیا میں غم نہ بھی ہو، رنج نہ بھی ہو، پھر بھی یہ دھڑکا تو لگا ہوا ہے نا کہ نعمتوں کا حساب دینا ہے۔ جنت میں حساب کا معاملہ بھی کوئی نہیں، وہاں نعمتیں بطور انعام دی جا رہی ہیں، بطور آزمائش نہیں۔ تو اصل نعمتوں کا گھر کون سا ہے؟ جنت۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جنتی جنت کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے، فرشتے بلائیں گے جنتیوں کو، آؤ اللہ نے تمہاری دعوت کی ہے، آج اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ جنتی کہیں گے اللہ نے وعدہ پورا کر دی ہے، اس نے ہمیں بخش دی ہے، اس نے ہمیں جنت عطا کی، اس نے ہمیں جنت کی نعمتیں دی، ہم نے تھوڑے عمل کیے، اس نے ہمیں جنت بھی عطا کی، نعمتیں بھی دی جو ہم نے سوچی بھی نہیں، وہ نعمتیں عطا کر دی۔
اللہ نے تو وعدہ پورا کر دیا ہے. فرشتے کہیں گے للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ. الحسنہ تک وعدہ پورا ہوا ہے, آج وزیادۃ کا لفظ پورا ہوا. جنتی کہیں گے وہ زیادۃ کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے آج رب تمہیں اپنا دیدار عطا فرمائے گا. پہلے تم نے جنت دیکھی ہے, آج جنت والے کو دیکھو گے. میرے آقا کریم فرماتے ہیں پھر رب اپنا دیدار عطا فرمائے گا. ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے, جب جنتی رب کا دیدار کریں گے نا تو پکار اٹھیں گے کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے. وہ جنت کی نعمتوں کی لذت بھول جائیں گے. حالانکہ جنت میں بڑی بڑی نعمتیں ہوں گی, پر جب وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے وہ کہیں گے سب سے بڑی نعمت تو رب کا دیدار ہے. جنت میں بڑی نعمتیں ہیں, پر سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اللہ سب کو بغیر حساب کی جنت عطا فرمائے. سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا, دعا سکھائی امت کو, یہ مانگا کرو اللہ سے, وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَيْكَ وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ. پروردگار تیرے دیدار کے وقت جو لذت حاصل ہوگی مجھے بھی ان میں شامل کر. وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ, اور میرے دل میں اپنی ملاقات کا شوق پیدا فرما. جس طرح اللہ کو ماننا ضروری ہے نا, اسی طرح اللہ کی ملاقات کو ماننا بھی ضروری ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, کتاب العلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. میرے آقا کریم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ. اللہ کی ملاقات پر ایمان رکھنا. ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اس بات پر بھی ایمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ سے ملاقات بھی ہو. اور بخاری شریف میں یہ حدیث ہے اللہ بندوں سے کلام بھی کرے گا. کیسا وقت ہوگا جب رب آپ سے کلام کرے گا. اللہ فرمائے گا میرے بندے فلاں دور میں فلاں عرصے میں میں نے تجھے بیمار کیا, تو نے میری رضا کے لیے صبر کیا, میں راضی ہوں تیرے اوپر. دنیا میں جو عمل آپ کرتے ہیں نا, اللہ جنت میں بندے کو مخاطب کر کے 1 to 1. یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں, لیس بینہ و بینہ حجاب ولا لیس بینہ و بینہ ترجمان ولا حجاب یحجبہ. یہ بخاری شریف کے الفاظ 1 to 1. اللہ فرمائے گا میرے بندے فلاں دور میں تیرے اوپر ایک تکلیف آئی تھی, تو نے صبر کیا تھا, میں راضی ہوں تیرے اوپر. تو نے میری رضا کے لیے حج کیا, میں راضی ہوں تیرے اوپر. بندہ عرض کرے گا پروردگار میں نے جو کچھ کیا تیری توفیق سے ہی. رب سے کلام بعد میں ہوگا, پہلے ان جنتیوں کے دل میں آداب ڈال دیے جائیں گے کہ رب سے کلام کن آداب کے ساتھ کرنا. دیدار بعد میں ہوگا, پہلے آنکھوں میں طاقت ڈالی جائے گی کہ یہ دیدار کر سکے. رب کا دیدار بھی ہوگا, رب سے کلام بھی ہوگا, اور رب سلام بھی عطا فرمائے گا. سلام قولا من رب الرحیم. پروردگار مہربان کی طرف سے فرمایا ہوا سلام. لفظ قولن آیا ہے, اس کا ترجمہ ہے فرمایا ہوا. اللہ فرمائے گا میرے بندے میں تیرے اوپر سلامتی بھیج رہا. وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے. سلام قولا من رب الرحیم. نماز کا وقت ہو گیا ہے, وقت نہیں کہ زیادہ تشریح کروں, ورنہ یہ موضوع ایسا ہے کہ ساری عمر بیان کرتے رہے, اس کی لذت نہیں ختم ہوتی. اس کے لیے تو ہم پیدا کیے گئے ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ اے لِيَعْرِفُونَ. یہ مفسرین نے لکھے رب کے دیدار کے لیے تو انسان تخلیق کیا گیا ہے. تو ساری عمر بیان کرتے رہے, اس موضوع کی لذت نہیں ختم ہوتی. دنیا میں کسی بھی مسجد میں یا کسی بھی جگہ آپ نماز پڑھیں, نماز کے ہر سجدے کے بدلے اللہ آخرت میں دیدار عطا کرے گا. فلاں تاریخ فلاں مسجد تو نے جو فجر پڑھی تھی, میں اس کے بدلے تجھے دیدار عطا کروں. اللہ جنت میں پھر نمازی کو دیدار عطا کرے. دنیا کی کسی مسجد میں, پوری دنیا میں کہیں نماز پڑھے, ایک سجدے کے بدلے 1 دفعہ دیدار ہوگا,
پر جو مسجد حرام میں ایک سجدہ دے اسے ایک سجدے کے بدلے 25,000 مرتبہ رب اپنا دیدار عطا فرمائے۔ آخری وظیفہ عرض کر رہا ہوں آج کی گفتگو میں، رب کے دیدار کے لیے انہاں کرنا دیدار سجن دا جنہاں اکھیاں سانب کے رکھیاں، انہاں کرنا دیدار سجن دا جنہاں اکھیاں نوجوانوں سے کہوں گا ذرا دھیان کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، جنہاں اکھیاں سانب کے رکھیاں۔ ایک بزرگ تھے ساری عمر گلی میں چلتے نظر یہاں، کسی سے بات کر رہے ہیں نظر یہاں، وہ مخاطب کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہی نہیں تھے، ساری عمر پلکیں جھکائے رکھی، آخری وقت آ گیا نظر اٹھائی ہے نظر جھکائی نہیں رہے، مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ اہل مجلس کو نہیں پتا تھا کہ نزع کا وقت آ گیا، انہوں نے کہا حضور آپ نے تو کبھی نظر اٹھائی نہیں اور آج نظر اٹھائی ہے تو جھکائی نہیں رہے، یہ کون سا وقت آپ پر آیا ہے؟ فرمانے لگے نزع کا وقت ہے، روح نکلنے لگی ہے، فرشتے مجھے بلا رہے ہیں، اے ساری عمر شرم و حیا سے نظر جھکانے والے دیکھ رب نے تیرے لیے راستے سجا دیے، ذرا نظر اٹھا کے دیکھ تو صحیح۔ ان بزرگوں نے فرمایا میں نے نظر اس لیے ساری عمر جھکائے رکھی، ایک دن پاک رب کی بارگاہ میں جانا ہے تو پاک نظر لے کے جانا، رب پاک ہے میں نظر بھی پاک لے کے جانا۔ انہاں کرنا دیدار سجن دا جنہاں اکھیاں جس دن دیاں اے اکھیاں لڑیاں بھول گئیاں سب اڑیاں، جے نہ چھڈن اڑیاں پھر سمجھ نہیں لڑیاں، او اکھیاں کادیاں لڑیاں تے توڑ نہ جڑیاں، جس دن دیاں اکھیاں لڑیاں بھول گئیاں سب اڑیاں۔ اگر اڑیاں چھوڑی نہیں تو پھر سمجھیں کہ آنکھیں لڑی نہیں، جس دن دیاں اکھیاں لڑیاں بھول گئیاں سب اڑیاں، جے نہ چھڈن اڑیاں پھر سمجھ نہیں لڑیاں، کانوں او اکھیاں لڑیاں جڑیاں لڑیاں تے توڑ نہ جڑی۔ یہ راستے میں کیوں بہک گئے کہ آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے لب بند چشم بند گوش بند کر سر حق را نبینی برمن بخند۔ مولانا روم فرماتے ہیں اپنی آنکھوں کی کانوں کی اور زبان کی حفاظت کر، اگر رب کا دیدار نہ ہوا تو تیرا ہاتھ میرا گریباں۔ مثنوی میں مولانا روم فرماتے ہیں پھر مجھ سے شکوہ کرنا، مجھ سے گلہ کرنا کہ میں نے راستہ ٹھیک نہیں بتایا، 3 کام تو کر لے، لب بند چشم بند گوش بند گر سر حق را نبینی بر من بخند۔ ذرا اپنی آنکھوں کو پاک رکھ، اپنی زبان کو پاک کر لے، اپنے کانوں کو پاکیزہ رکھ، تو ان 3 حواس کو پاکیزہ رکھ، اللہ تیرے دل کو پاک کر دے گا۔ جب دل پاک ہوگا تو پھر پاک رب کا دیدار ہوگا۔ انہاں کرنا دیدار سجن دا جنہاں اکھیاں سانب کے رکھیاں۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ فکر آخرت عطا فرمائے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے دودھ پانڈا پرنا، شام پہی بن شام محمد کر جان دی نے ڈرنا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔